إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. معزز حاضرین، صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ہمارے درمیان ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور بہت سے لوگ تھے. اسی درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چلے گئے. تو جب آپ اٹھ کر چلے گئے تو ہم انتظار کرنے لگے. کافی دیر ہو گئی، آپ واپس نہیں آئے. تو میں گھبرا گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اذیت اور کوئی پریشانی لاحق ہو گئی ہو. اس لیے ہم لوگ اٹھ کر کے وہاں سے آپ کی جستجو میں نکلے، آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلے. تو آپ کو کہیں پایا نہیں. میں نے آپ کو تلاش کیا لیکن آپ کا وجود کہیں نظر نہیں آیا. تو میں گزرا ایک نجاری انصاری کے ایک باغ سے. اس باغ کے چاروں طرف میں نے گھوما کہ دیکھو کہیں سے کوئی راستہ ہو اندر جانے کا تو میں اندر جاؤں. تو کہا کہ اس کا جب چکر لگایا تو کہیں سے کوئی راستہ دکھائی نہیں دیا. لیکن اس کے بعد اس کے باہر ایک کنواں تھا. اس کنویں سے ایک چھوٹی سی نالی نکلی ہوئی تھی. وہ نالی اس باغ میں داخل ہو رہی تھی، شاید وہ سینچائی کے کام آتی رہی ہوگی. تو کہا کہ اس نالی میں میں نے اپنے آپ کو داخل کیا. ابو ہریرہ کہتے ہیں فاحتفظت كما يحتفظ الثعلب، میں نے سکوڑا اپنے آپ کو جیسے لومڑی اپنے آپ کو سکوڑتی ہے بھیٹ اور کسی تنگ جگہ میں داخل ہونے کے لیے، وہ خود کو سکوڑتی ہے. اسی طرح میں نے اپنے آپ کو سکوڑا اور اس نالی میں داخل ہوا. داخل ہونے کے بعد اندر گیا تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے دیکھا، کہا ابو ہریرہ؟ میں نے کہا ہاں. کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، پھر آپ اٹھ کر چلے آئے اور کافی دیر تک آپ واپس نہیں آئے تو ہم کو ڈر لگا
ہمیں یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں آپ کو کوئی پریشانی اور مصیبت تو نہیں لاحق ہو گئی، اور سب گھبرائے، سب سے پہلے مجھے گھبراہٹ ہوئی، فقلت اول من فزع، سب سے پہلے مجھے گھبراہٹ ہوئی، تو میں آپ کی تلاش میں نکل آیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو ہریرہ یہ دونوں جوتے میرے لے جاؤ، اور اس دیوار کے باہر جتنے لوگوں سے تمہاری ملاقات ہو، اصل میں ابو ہریرہ نے کہا تھا کہ میں آگے آیا ہوں پیچھے، اور جو مجلس میں سے سب لوگ پیچھے آ رہے ہیں، والناس والا استری میرے پیچھے سب آ رہے ہیں۔ تو کہا کہ اس دیوار کے باہر جس سے تمہاری ملاقات ہو تو تم ان سب کو بشارت دے دو کہ جو لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے مستيقنا بها قلبه، یقین قلب کے ساتھ جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہا ہے اور دل اس کا اس پر یقین کر رہا ہے، تو تم اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں اسی راستے سے باہر آیا، جیسے ہی باہر نکلا دیکھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ چکے ہیں، وہ بھی تلاش رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ بھی وہاں پہنچے۔ کہا ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ رہا ہوں، آپ اس باغ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ نے مجھے یہ دونوں جوتے دیے ہیں اور کہا ہے کہ اس دیوار کے باہر جس سے تمہاری ملاقات ہو اور وہ یقین قلب کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی شہادت دیتا ہو تو تم اسے جنت کی بشارت دے دو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبردست طریقے سے مارا، ایک ہاتھ اتنی تیز مارا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے اپنی شرمگاہ کے بل زمین پر گر پڑے اور رونی جیسی صورت بنا دیا، اور اس کے بعد واپس گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں سے واپس گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ بتایا کہ میرے ساتھ ایسا اور ایسا معاملہ پیش آیا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے بعد حشت بکان، مجھے لگ رہا تھا کہ میں رو پڑوں گا، مجھے لگ رہا تھا کہ میری آنکھوں سے آنسو گر جائیں گے، برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں پیچھے مڑا کے دیکھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میرے پیچھے آ چکے ہیں۔ میں بات ہی کر رہا تھا، جیسے مڑ کر دیکھا تو دیکھا کہ میرے پیچھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ چکے ہیں۔ میں نے اپنی بات رکھی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم نے اس کو کیوں مارا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ اس بات کا اعلان نہ کروائیں، آپ یہ بشارت لوگوں کے درمیان عام نہ کریں، کیونکہ لوگ اسی پر بھروسہ کر کے عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ہریرہ اس بات کا اعلان مت کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ سے کہا کہ اس بات کا اعلان مت کرو، اور انہیں منع کر دیا اس بات کا اعلان کرنے سے۔ اتنا واقعہ یہ پورا اسی طرح سے صحیح مسلم میں ہے۔ میں جو بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے جرمٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، گفتگو چل رہی ہے، موضوعات چل رہے ہیں، پھر اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی ضرورت سے وہاں سے چلے جاتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، مجلس میں انتظار ہو رہا ہے، کسی کو معلوم نہیں کہ کیوں گئے، کہاں گئے۔ تو جب دیر ہوتی ہے تو لوگوں کا دل بے چین ہو جاتا ہے، لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ڈرنے لگتے ہیں کہ کہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کوئی تکلیف نہ پہنچ گئی ہو، آپ کو کوئی اذیت نہ پہنچ گئی ہو۔ حدیث کا جو لفظ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حتی خشیت ان تقطع دوننا، ڈر یہ ہوا کہ کہیں آپ کو ہم تک پہنچنے میں رکاوٹ نہ کھڑی کر دی جائے۔ اسی لیے محدثین نے لکھا ہے کہ صحابہ کو ڈر ہوا کہ کہیں یہودیوں نے یا مشرکین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اغوا نہ کر دیا ہو، آپ کو تکلیف نہ پہنچا رہے ہوں، تو یہ برداشت نہیں کر سکے، اور پورے مدینے کی گلیوں میں یہ اصحاب نبی بکھر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے۔ شاید یہ محبت کا ایک ایسا مظہر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کا ایک ایسا نظارہ ہے جو انسانی تاریخ نے بہت کم دیکھا ہوگا۔
لیکن آج اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے پاس موجود نہیں ہے، ہم آپ کو دیکھ نہیں سکتے، آپ کی خدمت نہیں کر سکتے، آپ کے لیے بے چین اور مضطرب نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، مگر آپ کے بعد آپ کا طریقہ، آپ کی دین، آپ کا دین، آپ کی سیرت، آپ کی حدیث، آپ کی سنت، آپ کا پورا منہج ہمارے سامنے کھلا پڑا ہے۔ اب اگر نبی کے طریقے کا مذاق اڑایا جائے ہمارے سامنے، اب اگر نبی کی سنتوں کو پامال کیا جائے ہمارے سامنے، اور خود اگر ہم نبی کی طریقے کو پیروں سے روند رہے ہوں اور اس کے بعد دعویٰ ہو کہ نبی سے محبت ہے، تو اسے کیا نام دیں گے آپ؟ اسے آپ کیا کہیں گے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں نماز؟ نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا دین ہے یہ، اور نماز جب پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں تو کس کے مطابق نماز پڑھنا چاہیے؟ وہ جس نے حکم دیا ہے اس کی مرضی کے مطابق، جس نے بھیجا ہے یہاں تک اس کی خوشنودی کے مطابق ہمیں وہ عمل انجام دینا چاہیے۔ ہم اپنی آسانی کے مطابق نماز پڑھیں گے، ہم کو جو اچھا لگے گا وہ پڑھیں گے۔ کیوں؟ ارے باپ دادا سے ایسے ہی ہوتا آیا ہے، آج تک کسی نے نہیں بتایا، ایسے ہی ہم پڑھتے رہے ہیں۔ کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ نماز پڑھنے آئے ہو اللہ کے کہنے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے مسجد میں آئے ہو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، یہاں کیا چلاؤ گے؟ اپنی مرضی، اپنی آسانی، اپنی چاہت۔ میرے نبی کہہ رہے ہیں، بخاری کی روایت میں ہے، صلو کما رأیتمونی وصلی، نماز ایسی پڑھو جیسی مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور ہم سنن کی روایت میں ہے، صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نماز شروع نہیں کرتے تھے جب تک جس آدمی کو آپ نے بھیجا تھا، ایک آدمی متعین کرتے تھے، یہ خلفائے راشدین بھی کرتے تھے، اور سب سے پسند صحیح ثابت ہے، ایک آدمی کو بھیجتے تھے سب ٹھیک کرنے کے لیے، وہ جب سب ٹھیک کرنے والا صفوں کے درمیان سے گزر کر ٹھیک کر لیتا تو آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا کہ سب ٹھیک ہو گئی، اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے، اس کے بعد نماز شروع کرتے۔ اور راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کے درمیان گزرتے تھے، ہمارے سینے پر ہاتھ پھیرتے تھے، کوئی آگے ہوتا تو پیچھے کرتے، کوئی پیچھے ہوتا تو آگے کرتے، اور کہتے سنو لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ۔ ابو داؤد کی روایت، بخاری کی روایت میں، ابو داؤد کی روایت میں، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، کہا تم صفوں کو ٹھیک کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کے درمیان اختلاف ڈال دے گا، تمہارے دلوں کے درمیان اختلاف برپا کر دے گا۔ صفوں کو ٹھیک کرو گے تو اللہ تعالیٰ دلوں کو ملائے گا، صفوں کو نہیں ٹھیک کرو گے دلوں میں اللہ تعالیٰ کدورت اور نفرت اور انتشار بھر دے گا۔ اور ہمارے تو کہتے ہیں یار یہ سب بندی کون سا بڑا مسئلہ ہے، ارے تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا کیا مسئلہ ہے؟ میرا نبی کہہ رہا ہے یہ حرام ہے، سب تیری کرنا، بغیر ملے ہوئے کھڑا ہونا حرام ہے نماز میں۔ میرے نبی نے وعید سنائی ہے، دھمکی دیا ہے کہ سب ٹھیک کرو، اور اگر نہیں ٹھیک کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے درمیان انتشار، اختلاف، عداوت اور دشمنی پیدا کر دے گا۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ بس ہو گیا، صف میں کھڑے ہوتے ہیں، نماز میں ملانے آتے ہیں، پیر ہمارا 1.5-2.5 فٹ پھیلا ہوا رہے گا، لگ رہا ہے کہ مسجد پہ قبضہ کیا جا رہا ہے، کندھا کندھے سے نہیں ملے گا۔ نبی کہتے ہیں کہ کندھے کو کندھے سے اور قدم کو قدم سے، ٹخنے کو ٹخنے سے ملا کر کھڑے ہو، ہم کو پریشانی ہوتی ہے کھڑے میں، صف پیر ٹھیک سیدھا کرنے میں بڑی دشواری ہوتی ہے۔ تو دشواری ہوتی ہے تو کیا ہوا؟ اللہ کا حکم تو پورا ہوگا، اللہ کی شریعت پر عمل تو ہوگا، کہ خواہشات نفس کی پیروی ضروری ہے، اپنے جذبات اور اپنی چاہتوں کی پیروی ضروری ہے، کس کی پیروی ضروری ہے؟ آپ ذرا بتائیں مجھے کس کی اتباع ضروری ہے؟ سنیں، صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ہمارے گھر کھڑی دوپہر میں آئے، ظاہر ہے مکے کی دھوپ کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے، سخت دوپہر میں آئے، لوگوں نے بتایا کہ ابو بکر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، کہا کہ آج ایسے وقت میں آ رہے ہیں جس وقت آپ کبھی نہیں آتے، ضرور کوئی معاملہ ہوگا، ضرور کوئی حادثہ پیش آیا ہوگا۔ اصل میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پہلے سے فکر مند تھے، ان کو یہ غم کھائے جا رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت مل جائے اور میں اکیلا رہ جاؤں، مجھے رفاقت کا شرف حاصل نہ ہو، اس لیے وہ رات اور دن بے چین رہتے تھے۔ اور تو جانور انہوں نے پال رکھا تھا اونٹنیوں کو کہ اگر اجازت ملے گی سفر کی تو اس پر ہم دونوں جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جب، یہ پہلے سے تیاری تھی۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ میں نے انہیں چارے کھلا کھلا کر کے موٹا اور تندرست کیا تھا ان اونٹنیوں کو۔ تو جب دوپہر میں آتے دیکھا، گھر والوں نے بتایا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ کوئی مشکل بات ہے، ورنہ اس دھوپ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زحمت فرمانے کی کیا ضرورت، اس چلچلاتی دھوپ میں نبی کو قدم رنجا ہونے کی کیا ضرورت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، بٹھایا، کہا کہ یہاں سے سارے لوگوں کو ہٹا دو، یہاں گھر میں جو لوگ ہیں سب کو ہٹا دو، کہا اللہ کا رسول کوئی نہیں، اسے باپ کی بیوی یہاں ہے، یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ تو ابو بکر صدیق نے کچھ نہیں پوچھا، صرف اتنا کہا صحبت یا رسول اللہ، مجھے شرف صحبت حاصل ہوگا، مجھے رفاقت کا شرف حاصل ہوگا، کہا ہاں۔ اور اس کے بعد اب انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ دو اونٹنیاں ہیں، ان میں سے کوئی ایک لے لیجیے، ہم دونوں اس کو سفر کے لیے استعمال کریں گے۔ کہا نہیں، میں قیمت سے لوں گا، میں ویسے نہیں لوں گا، میں قیمت سے لوں گا۔ اور پھر اس کے بعد یہ لمبا واقعہ ہے، سر دست میں آپ سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ غم کھائے جا رہا ہے، یہ فکر ستا رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکل جائیں، آپ کو اجازت مل جائے اور مجھے نکلنے کی اجازت نہ ملے تو معاملہ کیا ہوگا۔ یہ غم کھا رہا ہے، اسے کہا جاتا ہے محبت اور اسے کہا جاتا ہے عقیدت۔ اور اسی لیے بخاری کی روایت میں صرف ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر عبداللہ بن عریقہ کے ساتھ جا رہے تھے، ایک بکریوں کا ریوڑ ملا، وہاں رکے، وہاں گئے اس چرواہے کے پاس، کہا کہ کیا تم اپنی بکری کا دودھ ہمیں دو گے؟ کہا ہاں۔ ایک بکری لایا، بکری کا تھن انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو دھلا، صاف کیا، دودھ نکالا، دودھ نکالنے کے بعد اس کو میں نے پانی سے تر کیا تاکہ نیچے والا حصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ دودھ جب نکلتا ہے تھن سے تو وہ گرم ہوتا ہے، پھر دودھ ٹھنڈا کیا میں نے، پھر میں نے وہ دودھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ فشرب حتی رضیت، اللہ کے رسول نے وہ دودھ پیا تو میں خوش ہو گیا، آپ نے پیا تو میں راضی ہو گیا۔ دودھ جا رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ میں اور خوش ہو رہے ہیں یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھا آپ نے کہیں ایسی محبت دنیا میں، کہیں محسوس کیا آپ نے ایسی الفت کسی انسان کو کسی دوسرے انسان سے؟ وہ دودھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور پیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مطمئن کون ہو رہا، خوشی کس کو ہو رہی ہے، سکون کس کو مل رہا ہے؟ یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اسے کہا جاتا میرے دوستوں محبت، اسے کہا جاتا الفت، اسے کہا جاتا عقیدت، اور یہی وہ محبت ہے جس کے بغیر کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا، جس کے بغیر کسی آدمی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اب ذرا اس آئینے میں آپ اپنے آپ کو تو دیکھو ایک مرتبہ۔ میرے دوستو، میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جس انسان کو جس انسان سے محبت ہوتی ہے، محبت کرنے والا اپنے محبوب کے نقش قدم کی پیروی کرتا ہے، محبت کرنے والا اپنے محبوب کے چال ڈھال، اس کے اطوار اور طریقے کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔
ہم لوگوں کا بھی دعویٰ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ زندگی کے کسی مرحلے میں اب ذرا اپنے ضمیر سے سب پوچھو، اپنے دل میں سب جھانکو اور پوچھو، کیا زندگی کے کسی مرحلے میں کسی ایک لمحہ کے لیے یہ خیال آیا ہے کہ میرا یہ عمل نبی کے طریقے کے خلاف ہے، اگر میرا سامنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے تو میں کیا کروں گا؟ کیسے آپ کو اپنی شکل دکھاؤں گا؟ کس منہ سے آپ کا سامنا کروں گا؟ کبھی آپ کو یاد آتی ہے یہ بات؟ زندگی میں کبھی بھی نبی کے حکم کی مخالفت کرتے ہوئے، نبی کی سنت کی دھجیاں اڑاتے ہوئے، نبی کی شریعت کو پامال کرتے ہوئے کبھی آپ کا ضمیر آپ کو کچوکے لگاتا ہے کہ یار اگر اسی حال میں نبی کا سامنا ہو تو ہم کیسے آپ کا سامنا کریں گے؟ آپ کی شکل جیسی ہماری شکل نہیں ہوگی، آپ کے لباس جیسا ہمارا لباس نہیں ہوگا، آپ کے عادات جیسے ہمارے عادات نہیں ہوں گے، آپ کے اطوار جیسے ہمارے اطوار نہیں ہوں گے۔ آخر کیا مطلب اس کا؟ یہ ہے محبت؟ کیا واقعی یہ بات سچ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں؟ اگر محبت رکھتے ہیں تو آپ دیکھیں شریعت کی تحکیم، شریعت پر عمل کی کوشش ہم کہاں کہاں کرتے ہیں۔ معاملات کی بات لے لیجیے، اصل میں باتیں بہت آتی ہیں، لیکن آپ کو یہ بات بتانا میں اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ اپنے دل میں ان باتوں کو لکھو، آپ اپنے دل میں ان باتوں کو نقش کرو اور زندگی کو اسی دھرے پر ڈالنے کی کوشش کرو، ورنہ اس کے بغیر سارے دعوے بیکار ہیں میرے دوستو، اس کے بغیر سارے دعوے جھوٹے بے بنیاد اور بے فائدہ ہیں، اللہ کے یہاں کچھ کام آنے والے نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں اللہ رب العالمین نے جو شریعت دی ہے، شریعت اگر اپنے من کے مطابق ہے تو بہت اچھا یار دین کی بات کرو، اگر شریعت ہماری مرضی سے ٹکرا رہی ہے، ہماری خواہشات کے مطابق نہیں ہے تو یار یہاں قرآن حدیث کی بات مت کرو، یار اس مسئلے میں قرآن حدیث مت لاؤ، یہ کفر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نور میں دو لوگوں کا حال بیان کیا ہے، ایک وہ لوگ ہیں جو ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں، دوسرے وہ لوگ ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم اس وقت مانتے ہیں جب ان کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ إِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اگر ان کو پتہ چل جائے کہ ہاں دربار نبوت سے فیصلہ ہمارے مطابق آئے گا، تب چلو بھائی نبی کے پاس چلتے ہیں، مقدمہ وہاں سے حل کرائیں گے۔ لیکن اگر زبردستی کیا، غصب کیا، بےایمانی کیا، ناجائز قبضہ کیا، دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا تو نہیں دربار نبوت میں مت چلو، فیصلہ الٹا آئے گا، اس لیے وہاں نہیں جایا جائے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے جن معاملات میں سمجھتے ہیں کہ ہم زیادتی کر رہے ہیں، جن معاملات میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ظلم کر رہے ہیں، جن معاملات میں ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرے کمزور کو مشق ستم بنانے کی جرات کر رہے ہیں، وہاں ارے ہٹاؤ قرآن حدیث کی بات۔ سنا آپ نے کبھی؟ آپ کے کانوں میں کبھی گزری یہ بات؟ اور جب معاملہ اپنے مطابق ہے، اے قرآن حدیث مطابق بولو تو قرآن حدیث کا اس میں کیا فیصلہ ہے؟ اگر بیٹیوں اور بہنوں کو وراثت دینے کی بات آئے تو یار بہت پیسہ خرچ ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں بات مت کرو۔ اور اگر پوتے کی وراثت کا مسئلہ پیش آئے اور والد کا انتقال ہو چکا تو کہیں گے مولوی صاحب شریعت کے ساتھ ذرا فتویٰ بتائیے، پوتا وارث ہوگا کہ نہیں وارث ہوگا؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں اپنے خلاف فتویٰ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہاں اپنے موافق فتویٰ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے یہاں دین چلے گا، وہاں اپنے رسم و رواج چلیں گے، اپنا طریقہ چلے گا۔ تو یہ باتیں آپ سے میں اس لیے عرض کر رہا ہوں میرے دوستو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ دو رنگی چھوڑیے، یہ دو رخا بن کر کیجیے، اللہ والے بن کر کے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنے کا سبب ہے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم۔